خاتم النبیین ہیں، ان سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رزق و روزی کمانے کے لیے یا انہوں نے طلب حلال کے لیے یا اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا تھا، اور اس وجہ سے ان کا جو مال ہے وہ معاشرے کے لیے بہترین ہے۔ تو نبی کی ذات جو ہے وہ کمانے میں یا پھر آپ کی جو ارننگ کہیں وہ مختصر نہیں تھی، وہ بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا اللہ نے جو بے نیازی کسی کو بھی رزق حلال کے طفیل دی ہے، یہ اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی مختصر سی دنیا سے کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کو خرید سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جو مشقت کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا اور وہ اپنی دکان کی جانب گیا۔ اصحاب رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ نوجوان ہے، اتنا طاقتور ہے، کاش یہ اتنی جو اس نے اپنی زندگی اپنی دکان کے لیے وقف کی ہے، کاش یہ دین کے لیے اسی طرح سے وقف کرتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے اپنے گھر سے نکلا ہے اور نکلتے ہی اپنے معاش کی جانب اپنے بزنس کی طرف گیا ہے، اس لیے گیا ہے کہ اس کو خود محتاجی نہ ہو، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو بھی یہ عبادت ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ اس لیے گیا ہے کہ اس کے گھر والوں کی یہ ضرورتیں پوری کر سکے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں یا وہ ان کی خواہشات کو پورا کر سکے، فرمایا تب تو یہ جہاد ہے۔ اور پھر فرمایا اگر یہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے، کہ اس کے والدین جو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کی نیت سے اس دکان پر آیا ہے اور اپنا بزنس دیکھ رہا ہے، تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء نے فرمایا ہو یا رسول اللہ نے فرمایا ہو اگر کوئی نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج و زکوٰۃ کر رہا ہے، میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے، قرآن کی باتیں کر رہا ہے اور وہ صرف عبادات میں ہے یا عزاداری میں ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ نہیں، اگر کوئی خاتون، اگر کوئی مرد اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنی محنت کر رہا ہے، تو یا تو وہ عبادت کر رہا ہے، یا تو وہ جہاد کر رہا ہے، یا وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی فعل، کوئی بھی آپ کہیں کہ ذریعہ معاش کبھی بھی اہل بیت کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ پسندیدہ ترین افعال میں سے رہا ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ نبی خدا جو ہمارے لیے افضل البشر ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رزق و روزی کمانے کے لیے یا انہوں نے طلب حلال کے لیے یا اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا تھا۔ ہمارے لیے جسے کہنا ہم آخری بات، فل سٹاپ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے کہ اگر آپ نے جو کیا وہ ہمارے لیے بالکل حجت ہے، اس کے بعد ہم اور کسی چیز کو نہیں۔ وہ تو ہم رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا ذریعہ معاش تھا، سب سے پہلے یہ کہ آپ نے، میں نے جیسے پہلے بتایا، آپ نے زمینداری کی، آپ نے زراعت سے اپنے آپ کو منسلک رکھا، آپ نے خود بیج بوئے، آپ نے آبیاری کی، پانی دیتے تھے اور پھر آپ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اور ایک باغ تھا رسول اللہ کے پاس جہاں سے آپ کا ذریعہ معاش آتا تھا مدینہ میں آنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا آپ کا ذریعہ معاش تھا جہاں سے آپ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے، وہ غنائم جنگی، جو جنگ سے مال غنیمت آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے بہت سارے غزوات میں خود بھی شرکت فرمائی ہے، اور جو ہم سب جانتے ہیں مال غنیمت وہ مال ہے کہ جب آپ جنگ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد جو دشمن کا مال ہے وہ آپ کے حصے میں آ جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی اچھی بات یہ تھی کہ جن سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا وہ مالی لحاظ سے ان سے زیادہ سٹرونگ ہوتے تھے، اور جب سٹرونگ ہوتے تھے تو مال غنیمت آنے کی وجہ سے جو مجاہدین ہیں ان کے حصے میں بہتر چیزیں آتی تھیں۔ تو رسول اللہ نے ہمیشہ مال غنیمت میں اپنے حصے کو بھی رکھا ہے، اور گرچہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ نے مال دنیا میں سے ہمیشہ مختصر کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ لہٰذا آپ کے جو سورس آف انکم ہیں ان میں سے جہاں باغ سے آنے والی ایک انکم تھی جو مختصر سی تھی وہ، اور دوسری مال غنیمت، اور تیسری میں مال غنیمت میں یہ بات بیان کرتی چلوں کہ مال غنیمت میں سے آپ نے اپنی دنیا کے لیے کتنی چیزیں رکھی۔ ہم صرف اس وقت جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بطور رسول ایک اخروی اس کے زاویے میں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں ویسے نہیں دیکھ رہے۔
مال غنیمت میں بنی نذیر کی جو زمین تھی وہ آپ کے پاس آئی. مال غنیمت میں آپ کو قلعہ خیبر کے 2 قلعے آپ کو مال غنیمت میں آپ کے پاس آئے، جس میں سے پہلے کا نام تحیح اور دوسرے کا نام سلاسم تھا. یہ دونوں قلعے رسول اللہ کی ذاتی ملکیت قرار پائے تھے. پھر فدق جو باغ خیبر کے ساتھ ایک باغ تھا بہت بڑا، سب سے زیادہ جس کی وسعت تھی، کشادہ تھا، وہ فدق رسول اللہ کے پاس بطور مال غنیمت آیا تھا، اور وہ اس لیے کیونکہ آپ نے بغیر جنگ کیے فدق کو سر کر لیا تھا. تو یہ 3 جو ہیں وہ نمایاں نام تھے، باقی چیزیں قابل ذکر نہیں ہیں. لہٰذا یہ 3 چیزیں آپ کے پاس آئیں جو مال غنیمت میں سے تھیں. پھر اس کے بعد جو تیسرا آپ کا سورس آف انکم تھا وہ تھا لوگ آپ کو ہدیے دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، جو گفٹس آپ کے پاس مختلف، جو اس زمانے کے تجار تھے، جو اس زمانے کے قبیلوں کے سردار تھے، جو اس زمانے کے نامی گرامی رؤسا تھے، وہ آپ کے پاس آتے. آج بھی دستور دنیا کا یہی ہے کہ ہم اگر کسی عظیم ہستی کے پاس جو زمانے کے لرنٹ ہوں یا پھر اپنی ذات کو منوا چکے ہوں تو ہم ان کے پاس خالی ہاتھ نہیں جاتے. یا پھر کسی بادشاہ کے سامنے بھی حاضری دینی ہو اور انسان ان کے پاس جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. اسی طرح رسول اللہ کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے تو آپ کے پاس مختلف تحفے لے کر آتے، اور ان تحفوں میں ایک تحفہ جو قابل ذکر ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنے غزوات اپنی تبلیغات کا آغاز کیا تو ان میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا مخیریق جو ہے وہ ان یہودیوں میں سے تھا جو اطراف مدینہ میں رہتا تھا، اور وہ ہمیشہ عدالت کی جو تشنگی ہے، جو عدالت کی پیاس ہے اس کے اندر رہتی. یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے پیغام اسلام لوگوں کے اذہان تک پہنچایا تو یہ نبی کے پاس آیا اور پھر اس نے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے مخیریق، اور اس نے اپنے باغوں میں سے جو سب سے بڑا باغ تھا وہ رسول اللہ کو دیا. بہت مشہور ہے وہ باغ عوالی کے نام سے. عوالی کا باغ رسول اللہ کا آپ کو مغیریق نے تحفتاً دیا تھا، اور وہ تحفہ رسول اللہ نے قبول بھی فرمایا. اللہ نے مغیریق کے اس عمل کو نہ صرف قبول کیا بلکہ وہ جنگ احد میں نبی کے ساتھ شریک ہوئے اور ان کو وہاں شہادت بھی نصیب ہوئی. تو رسول اللہ نے تحفوں کے مغیریق یا عوالی کا جو باغ ہے مشہور ہے، سب جانتے ہیں، آج بھی موجود ہے. وہاں سے آنے والی روزی وہ کافی اچھی اور کشادہ آپ کی زندگی کو کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہاں پر کھجوروں کا باغ تھا، اور مکہ اور مدینہ بالخصوص مدینہ آج بھی کھجور ایکسپورٹ کرنے والے بڑے ترین باغات اور کمپنیز وہاں سے آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس غنائم کے مال تھے، مال غنیمت سے جو آتا تھا وہ اپنی جگہ اس کی حیثیت تھی، اور آپ کے پاس جو اپنا مختصر زراعت کا سلسلہ تھا وہ بھی موجود تھا. تو نبی کی ذات جو ہے وہ کمانے میں یا پھر آپ کی جو ارننگ کہیں وہ مختصر نہیں تھی، وہ بہت زیادہ تھی. اب فرق ہم میں اور ان میں کہاں آ جاتا ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں اتنی دیر سے کہ وہ تو کماتے تھے، وہ تو دنیا میں انہوں نے بہت پیسہ بنایا. حضرت داؤد نے 300 ذرا کچھ مختصر سے عرصے میں بیچی، اور پھر اس کے بعد مشہور ہے کہ حضرت داؤد نے فرمایا کہ اب میں بیت المال سے غنی ہو گیا ہوں، بے نیاز ہو گیا ہوں، اب میں بیت المال میں اپنے مال کو جمع کراؤں گا، میں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کروں. اتنا بڑا آپ کی زندگی میں چینج آیا. تو فرق کیا ہے ہم میں اور انبیاء میں؟ وہ بھی کماتے ہیں، بہت اچھا کماتے ہیں، وہ رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کو افضل ترین عبادات میں سے قرار دیتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جب وہ کماتے ہیں تو ان کی ارننگ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت سادہ ہے. وہ اس میں سے اپنے حصے کو بہت مختصر رکھتے ہیں. ان کی کمائی زیادہ ہے اور ان کا جو خرچ ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. ان کی زندگی سادہ ہے. ہم جتنا کماتے ہیں اتنا زیادہ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. انبیاء جو کماتے ہیں وہ اس میں چاہے وہ 1000 کی کمائی ہو یا لاکھ کی کمائی ہو یا کروڑ کی کمائی ہو، کمائی بڑھتی رہے گی، لیکن وہ اپنی ضرورت کو اتنی ہی رکھیں گے جتنی انہوں نے 1000 کمانے کے وقت رکھی تھی. ایسا نہیں کہ اب پہلے 1000 کماتے تھے تو پاکٹ منی جو ہے وہ 50 روپے تھی، اب لاکھ کما رہے ہیں تو اب پاکٹ منی جو ہے وہ 50,000 روپے کر دی جائے کیونکہ زیادہ ہو گیا. ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری جتنی زیادہ کمائی ہوتی ہے اتنی زیادہ ہم اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات
اور اپنی یوں کہیں کہ ڈیزائرز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جبکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف اپنی ضرورت کو اپنی روزی سے پورا کرتے ہیں، خود کو محتاجی سے نکالتے ہیں اور غنا کی جانب آتے ہیں، بے نیازی کی طرف آتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا جو مال ہے وہ معاشرے کے لیے بہترین ہے، وہ معاشرہ اس سے پھر فائدہ اٹھاتا ہے، پھر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ صرف میرے اور آپ کی طرح تھوڑا سا ڈونیشن دے کر خوش ہو جانے والے افراد میں سے نہیں ہیں، بلکہ اپنے مال کا بہترین حصہ لوگوں کی فلاح کے لیے دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی روزی کے طفیل، اپنے روزی کے راستے سے لوگوں کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے جو بے نیازی کسی کو بھی رزق حلال کے طفیل دی ہے، یہ اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی مختصر سی دنیا سے کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کو خرید سکتا ہے، وہ اپنی بے نیازی سے دوسروں کو بے نیاز کر سکتا ہے۔ اگر وہ محتاج نہیں ہے تو وہ اپنی اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کر کے اپنے لیے اخروی راستے بہترین کر سکتا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم اس دنیا میں ہی رہ کر آخرت کما سکتے ہیں، اور رزق حلال آخرت کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔